أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. شروع میں سارے انسان ایک ہی دین کے ماننے والے تھے، پھر جب ان میں اختلاف پیدا ہوا تو اللہ نے نبی بھیجے جو حق والوں کو خوشخبری سناتے اور باطل والوں کو ڈراتے تھے، اور ان کے ساتھ حق پر مشتمل کتاب نازل کی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے جن میں ان کے اختلاف تھا۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ کسی اور نے نہیں بلکہ خود انہوں نے، جن کو وہ کتاب دی گئی تھی، روشن دلائل آ جانے کے بعد بھی صرف آپس کی ضد کی وجہ سے اسی کتاب میں اختلاف نکال لیا۔ پھر جو لوگ ایمان لائے، اللہ نے انہیں اپنے حکم سے حق کی ان باتوں میں راہ راست تک پہنچایا جن میں انہوں نے اختلاف کیا تھا، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے تک پہنچا دیتا ہے۔ پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے تنبیہ فرمائی تھی کہ جو شخص بھی اللہ کی نعمت کی قدر نہیں کرتا بلکہ اس کو جھٹلاتا ہے تو وہ سزا کے مستحق ہوتا ہے، اور بطور مثال کے بنی اسرائیل کے تذکرہ کیا تھا۔ تو آج کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے دین و ملت کی وحدت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ فرمایا کہ کان الناس امۃ واحدہ، سب لوگ ایک ہی ملت پر تھے، ایک ہی جماعت تھے۔ ملت اصل میں اس جماعت کو کہتے ہیں جس کے افراد کے خیالات، نظریات ایک جیسے ہوں۔ اب یہ ملت حق بھی ہو سکتی ہے اور باطل بھی ہو سکتی ہے، بلکہ ہوتی ہے، مگر اس آیت میں جس ملت کا، جس امت واحدہ کا ذکر ہو رہا ہے اس سے مراد ملت حق ہے۔ اب رہی یہ بات کہ یہ ایک ہی ملت پر کب تھے، اس کے متعلق مختلف اقوال ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا تعلق عالم ارواح سے ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کو حاضر کر کے ان سے سوال کیا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے یک زبان ہو کر کہا تھا قالوا بلا، اے مولا کریم کیوں نہیں، آپ ہی تو ہمارے رب ہیں۔ لیکن بہرحال اس اور بھی اقوال ہیں، لیکن جو زیادہ مشہور مفسرین نے جو اس کی تشریح فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ ملت واحدہ کا زمانہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ادریس علیہ السلام کا ہے، ان تک ہے۔ اس عرصے میں تمام لوگ ایک ہی امت تھے اور ملت واحدہ پر قائم تھے۔ ان کا دین بعینہ ہی وہی دین تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کا دین تھا، ان میں کوئی اختلاف نہ تھا۔ اس کے بعد اختلافات پیدا ہونے لگے
اور حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک ان کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا، اور پھر اسی وجہ سے نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو سیلاب آیا، عذاب آیا، اکثریت ہلاک ہوگی، اور صرف گنتی کے وہ افراد بچ گئے جو دین حق پر، صحیح دین پر، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر قائم تھے۔ کشتی میں سوار ہو کر بچ جانے والوں میں حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور بیٹا تک بھی شامل نہیں تھے، کیونکہ وہ صحیح دین سے، سچے دین سے روگردانی کر چکے تھے۔ اور بعض مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ امت واحدہ کا زمانہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کا زمانہ ہے۔ آپ کے بعد تقریباً 1500 سال تک لوگ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سچے دین پر قائم رہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے تقریباً 450 سال پہلے عمر بن اللہ، یہ ایک آدمی تھا، اس نے عربوں میں بت پرستی کو رواج دیا، اور پھر بت پرستی اتنی عروج پر چلی گئی کہ اللہ کے پاک گھر بیت اللہ بھی اس سے محفوظ نہ رہ سکا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا تو اس پاک گھر کو بتوں سے پاک کیا۔ بہرحال فرمایا کہ سارے کے سارے امت واحدہ تھے، فبعث اللہ النبیین، پس اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ اب ان دو حصوں کو آپ دیکھیں تو ترجمہ اس طرح بنے گا کہ تمام لوگ ایک ہی ملت پر تھے، پھر اللہ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ اب یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، جب ایک ہی ملت پر تھے تو پھر انبیاء کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اصل میں یہاں پر یہ ایک جملہ محذوف ہے، یعنی اصل میں موجود ہے، یہاں پر لفظوں میں نہیں ذکر، وہ ہے فاختلفوا، کہ سب کے لوگ، یعنی مطلب اب یہ ہو گیا کہ سب لوگ ایک ہی دین حق پر تھے، پھر ان میں اختلاف پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو وقتاً فوقتاً مبعوث فرمایا۔ جب لوگ اختلاف کی بنا پر دین سے ہٹ جاتے تھے، اصل دین کی نشاندہی کے لیے انبیاء کو بھیجا گیا، وہ لوگوں کو بتاتے تھے کہ تم اصل دین سے ہٹ چکے ہو، صحیح راستہ یہ ہے، اس کی طرف آؤ۔ اور اس کی وضاحت جو ہے سورہ انبیاء میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام سے فرمایا، ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم، اے انبیاء علیہ السلام کے گروہ، تم سب کی ایک ہی جماعت ہو جو سچا دین بتلانے والی ہے، اور میں تم سب کا رب ہوں۔ شب معراج میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء سے پوچھا کہ آپ کی بعثت کا مقصد کیا ہے، تو سب نے یہی جواب دیا، بعثنا بالتوحید، ہمیں توحید کی اشاعت کے لیے بھیجا گیا تھا تاکہ لوگوں کی صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کر سکے۔ اور پھر فرمایا کہ ان تمام انبیاء کی ایک صفت یہ ہے کہ مبشرین، کہ یہ مبشرین ہیں، ایمان اور نیکی کا راستہ اختیار کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، اور انہیں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تم کس مقام پر فائز ہو، تم بڑے اعلیٰ مقام پر فائز ہوگے، اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہوگا، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آرام و سکون والی جنت حاصل ہو جائے گی۔ اور جو لوگ کفر، شرک، معصیت کا راستہ پکڑیں، ان کے لیے یہی پیغمبر، یہی انبیاء کیا ہیں؟ منذرین، ان کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کے دوزخ کے عذاب سے ڈراتے ہیں۔ سورہ مدثر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قم فانذر، آپ کھڑے ہو جائیں اور ان کفار و مشرکین کو ان کے برے انجام سے ڈرائیں، ان کو اچھی طرح خبردار کر دیں تاکہ کل کوئی عذر نہ پیش کر سکیں کہ ہمارے پاس تو کوئی بشیر یا نذیر نہیں آیا تھا۔ اور پھر فرمایا کہ انبیاء کی بعثت کے علاوہ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، ان کے ساتھ سچی کتاب بھی نازل فرمائی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 نبی اور پیغمبر بھیجے اور 104 کتابیں نازل فرمائی، 104
4 کتابیں نازل فرمائی، ان میں بڑی کتابیں وہ 4 ہیں، ان میں 4 بڑی کتابیں ہیں، زبور، تورات، انجیل اور قرآن پاک، اور 100 چھوٹے چھوٹے صحیفے ہیں جو مختلف انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ لیکن جتنی بھی کتب سماویہ تھی یا آسمانی کتابیں تھیں، ان کا موضوع ایک ہی تھا۔ وہ کیا تھا؟ وہ تھا سچے دین کی تبلیغ اور لوگوں کو ان کی غلطیوں پر آگاہ کرنا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتاری، پھر آپ کے پیچھے آنے والے کئی ہزار پیغمبر اس کی اتباع و تبلیغ کرتے رہے۔ انبیاء کے ساتھ کتابوں کے نزول کی وجہ یہ ہے کہ نبی تو انسان ہوتا ہے جو ہمیشہ نہیں رہتا، لہذا جب نبی اپنا کام ختم کر کے اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی لائی ہوئی کتاب آنے والی نسلوں کی رہنمائی کرتی ہے۔ نبی کے لایا ہوا علم اور اس کی شریعت کتاب کی صورت میں موجود رہتا ہے۔ فرمایا کہ انبیاء کے ساتھ کتابیں نازل کرنے کا مقصد یہ ہے لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان اس بات کا فیصلہ کریں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اور اللہ پاک نے یہ مقصد دوسری کتابوں کی طرح قرآن حکیم کے اندر خود بیان کیا، لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، جو چیز اللہ نے آپ کو سمجھائی ہے اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ گویا نبی کتاب کے ذریعے اللہ کی وحی کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ اور پھر یہ اختلاف تھا کیسے بھائی؟ کون سے اختلاف؟ کس وجہ سے یہ اختلاف پیدا ہوا؟ اس کے بارے میں بتایا کہ یہ اہل کتاب میں اختلاف کسی غلط فہمی کی بنا پر نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ اللہ کے احکام سے بغاوت اور سرکشی کی وجہ سے تھا۔ فرمایا وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور اس میں صرف انہی لوگوں نے اختلاف کیا جنہیں کتاب دی گئی اور ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھی، پھر وہ آپس میں سرکشی کرتے ہوئے اختلاف کرنے لگے، اور اس اختلاف کی وجہ ان کی خود غرضی، ضد اور حسد تھا۔ جیسے کہ یہود کے متعلق پہلے آ چکا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ لوگ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد کی طرح پہچانتے تھے، مگر آپ سے اختلاف کی وجہ حسد من عند انفسہم، بعض حسد تھا کہ نبوت بنو اسماعیل میں کیوں منتقل ہو گئی۔ یہ لوگ اپنی برتری کو قائم اور دائم دیکھنا چاہتے تھے اور کسی صورت میں بھی اقتدار کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتے تھے، مگر یہ تو اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ جس کو چاہے ختم نبوت کا تاج پہنا دے، وہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر اللہ نے رکھ دیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیصر روم نے اپنی زبان سے قرار کیا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں جن کا ذکر سابقہ کتابوں میں موجود ہے، لیکن وہ ایمان کی دولت سے محروم رہا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر وہ ایمان لاتا تو اس سے جاہ و مال، اس کی حکومت اور اس کا اقتدار چلا جاتا، صرف اس لالچ میں کہ یہ میرے پاس باقی رہے، حکومت اور اقتدار کی لالچ میں، جاہ و مال کی لالچ میں وہ ایمان سے محروم رہا، کیونکہ ایمان لا کر وہ اپنی بادشاہت کو قائم نہیں رکھ سکتا تھا، لہذا وہ کفر پر اڑا رہا۔ تو مقصد یہ ہے کہ حق سے اختلاف کی وجہ اکثر و بیشتر، آج بھی آپ دیکھیں نا، حق سے جو اختلاف کرتے ہیں، اکثر و گردانی کرتے ہیں، اکثر و بیشتر اس کی وجہ جو ہوتی ہے وہ ناسمجھی نہیں ہوتی، بلکہ حسد، بغض، عناد، خود غرضی وغیرہ ہی ہوتی ہے۔ ہاں کبھی کبھار غلط فہمی کی بنا پر بھی ایسا ہو سکتا ہے، لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ اصل وجہ اختلاف وہی ہے جس کی نشاندہی اللہ تبارک و تعالی نے کی، اور اس کے ضمن میں یہود و نصارہ کی واضح مثالیں موجود ہیں۔ تو کفر و شرک، بغض و حسد اور حب مال و جاہ کے اندھیروں میں کہیں کہیں ہدایت بھی نظر آتی ہے، اور یہ مالک الملک کا کرم، خاص کرم ہوتا ہے کہ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، بس اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اپنے حکم سے حق سے مختلف فی امور، یعنی جن میں اختلاف کرتے تھے ان میں ہدایت بخشی۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ سے 2 باتیں معلوم ہوئی۔
پہلی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو متعدد نبی اور کتابیں بھیجی تو ان کا مقصد لوگوں کو ہر نبی کے علیحدہ فرقے میں تبدیل کرنا نہیں تھا، بلکہ ایک ہی راستہ کی طرف رہنمائی کرنا مقصود تھا۔ جب لوگ اصل دین کو چھوڑ کر گمراہی کی طرف راغب ہوتے، اللہ تعالیٰ ایک اور نبی اور کتاب بھیج کر اصل راستہ کی پہچان کروا دیتا تاکہ لوگ اسی صراط مستقیم کی طرف لوٹ کر آئیں۔ اور اس کی مثال آپ اس طرح سمجھیں کہ انسانی جسم کے لیے صحت فقط ایک چیز ہے، صحت ایک ہے، اور بیماریاں لاتعداد ہیں، بے شمار بیماریاں ہیں۔ جب کسی انسان کے جسم میں کوئی ایک بیماری پیدا ہوتی ہے تو ڈاکٹر اس بیماری کے مطابق دوائی اور پرہیز تجویز کرتا ہے، پھر دوسرا مرض پیدا ہوتا ہے تو اس کے مطابق دوسرا علاج اور پرہیز تجویز کیا جاتا ہے۔ یہی حال امتوں کا ہے کہ جب کسی قوم میں کوئی روحانی بیماری پیدا ہوئی، اللہ نے پیغمبر اور کتاب بھیج کر اس بیماری کا علاج کیا۔ پھر دوسری بیماری پیدا ہوئی تو اس کے حال کے مطابق نبی اور کتاب آئی، اور پھر آخر میں نبی آخر الزمان اور آخری کتاب قرآن پاک بھیج کر تمام روحانی بیماریوں کا شافی علاج کر دیا تاکہ لوگ قیامت تک پیدا ہونے والی بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں۔ یعنی اب ہر قسم کی روحانی بیماریوں کے علاج آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اور قرآن کے احکام پر عمل کرنے کے اندر ہے۔ روحانی بیماری چاہے جس قسم کی بھی ہو، اس کے علاج آپ کو یہاں پر ملے گا۔ اور اس آیت سے دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اہل حق کو صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، اور یہ اللہ کی سنت ابتدا سے جاری ہے کہ ہر نبی اور ہر کتاب، ہر آسمانی کتاب کی مخالفت بڑے لوگ کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حق کو تسلیم کر لینے کی صورت میں ان کے اقتدار پر ضد پڑتی ہے، ان کے اقتدار متاثر ہوتا ہے، انہیں اقتدار سے محروم ہونا پڑتا ہے۔ تو نبی اور کتاب، اللہ کی کتاب کی مخالفت ہمیشہ ان لوگوں کا طریقہ رہا ہے، شیوہ رہا ہے۔ لہذا ایمان والوں کو تسلی دی گئی کہ ان لوگوں کا مذاق کرنے، ٹھٹا کرنے، بدسلوکی اور اظہار ثانی سے، تکلیفوں سے، رکاوٹوں سے گھبرائے نہیں، بلکہ صبر و استقامت سے ہر تکلیف کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اور پھر فرمایا انبیاء علیہ السلام کو بھیجنے اور کتابوں کو بھیجنے کے باوجود ہدایت اللہ تبارک و تعالی کے ہاتھ میں۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی ہدایت اسی کو نصیب کرتا ہے جس کے اندر ہدایت کے حصول کی طلب اور صلاحیت ہوتی ہے۔ اور جو کوئی ظلم، ضد، بغض، حسد ان چیزوں پر اڑا رہتا ہے، اس کے متعلق دوسرے مقام پر فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ایسے لوگوں کی قسمت میں ہدایت نہیں ہوتی۔ تو بہرحال فرمایا لمن یشاء ہے، واللہ یہدی من یشاء سے یہ بات واضح ہوئی کہ ہدایت ہر ایک کے حصے میں نہیں آتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت اہل حق کو، جن کے دل میں ہدایت کی طلب ہوتی ہے، جو اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، انہی کو حاصل ہوتی ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو پیش آنے والی مشکلات کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم گمان کرتے ہو بغیر کوئی مشقت اٹھائے اور بغیر کسی تکلیف کے تم جنت میں پہنچ جاؤ گے؟ مسلمانوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ان کو اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے واسطہ ہے۔ منافقین ہر حالت میں ان کے نقصان کے در پہ ہیں،
انہیں ہر قسم کی تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں۔ اسی وجہ سے حضور علیہ السلام نے فرمایا حفت الجنت بالمکارہ، یعنی جنت کی باڑ مشکلات ہیں، ان کو عبور کر کے ہی کوئی شخص جنت میں پہنچ سکتا ہے۔ اور حفت النار بالشہوات، جہنم کی باڑ خواہشات ہیں، خواہشات کی تکمیل کے لیے لوگ دوڑ دوڑ کر ان کی طرف جا رہے ہیں اور انہیں عبور کر کے جہنم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو بہر اللہ نے فرمایا کہ لوگوں کیا تم سمجھتے ہو کہ بغیر کسی مشقت کے آسانی کے ساتھ جنت میں مقام حاصل کر لو گے؟ ایسا نہیں ہے، جنت اتنی سستی نہیں ہے۔ اور کیا فرمایا؟ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، کیا تم تک پہلے لوگوں کے حالات نہیں پہنچے؟ اگر نہیں پہنچے تو ذرا ان کے حالات معلوم کر لو تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ ان پر کیسے کیسے حالات آئے۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، ان پر کیسی کیسی سختیاں اور تکلیفیں آئیں اور وہ ہلا دیے گئے، ان کو ایسے مصائب کا سامنا کرنے پڑا کہ تم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ ان تمام تر دشواریوں کو برداشت کرنے کے بعد وہ جنت کے حقدار ہوئے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ کی تکالیف کو دیکھیں کہ انہوں نے کیسی کیسی مشکلات کو برداشت کیا۔ کفار مکہ کی ان سزاؤں سے تنگ آ کر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، حضور الا تدعو لنا، کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں فرماتے کہ اللہ تعالی ہمیں ان مصائب سے نجات دلائیں؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا افسوس کا مقام ہے کہ تم بے صبری کا مظاہرہ کر رہے ہو، حالانکہ تم سے پہلے ایسے ایسے اہل ایمان بھی گزرے ہیں جن کے سروں پر آرا رکھ کر چیر دیا گیا مگر وہ اپنے دین پر قائم رہے۔ پھر ایسے لوگ بھی تھے جنہیں لوہے کے کنگوں سے نوچ دیا گیا مگر ان کی ایمان میں، ان کے پائے استقلال میں کوئی لغزش نہیں آئی، ایمان میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اور فرمایا میں تم کو یہ بتلا دینا چاہتا ہوں، اللہ کی قسم یہ معاملہ پورا ہو کر رہے گا تب اسلام کو غلبہ حاصل ہوگا اور پھر امن و امان کا دور دورہ ہوگا۔ اور فرمایا کہ ایک اور صنعاء سے تنہا حضرموت تک سفر کرے گی مگر اسے سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی چیز کو خوف نہ ہوگا۔ انسان تو انسان، کسی بیڑیے کو بھی یہ جرت نہ ہوگی کہ کسی بیڑ کو کھا جائے۔ تو یہ بالکل ہوا، صحابہ نے قربانیاں دی اور پھر اس کا نتیجہ صحابہ کو ملا۔ باسا اس سے مراد سختی ہے، یہ اندرونی اور بیرونی ہر دو طریقے سے ہو سکتی ہے، جیسے تجارت میں نقصان ہو گیا، فقر و فاقہ کی نوبت آ گئی، اور ذرہ جسمانی تکلیف کہتے ہیں، جیسے بیماری آ گئی، کوئی حادثہ پیش آ گیا۔ زلزلو کا معنی ہلا دیے گئے، یعنی پریشانی کے عالم میں ان پر لرزہ طاری ہو گیا، گھبراہٹ پیدا ہو گئی یا ان کی عزت نفس کو متزلزل کر دیا گیا۔ یہ سب آزمائش کے مختلف قسمیں ہیں جن سے پہلے لوگوں کو گزرنا پڑا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول اور ایمان والے پکار اٹھے، حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معاہ متی نصر اللہ، کہ اٹھے اے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ مولانا اشرف تھانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بشریت کے تقاضے اللہ کے کامل بندوں پر بھی آتے ہیں، بندوں پر بھی وارد ہوتے ہیں، ان پر بھی دشواریاں آتی ہیں، ان پر بھی اضطراری حالت آتی ہے، مگر یہ چیز ان کے مرتبہ کمال کے منافی نہیں ہے۔ بعض اوقات انبیاء بھی پکار اٹھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کب آئے گی، تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے الا ان نصر اللہ قریب، اے میرے بندو فکر نہ کرو، اللہ کی مدد بالکل قریب ہے، وہ پہنچنے ہی والی ہے۔ لیکن ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ وہ ہر آزمائش میں ثابت قدم رہیں، ہر آزمائش میں وہ ڈٹے رہیں، مضبوط رہیں۔ اس سے فرمایا متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے۔ اس آیت میں چند باتیں بڑی قابل غور ہیں اور توجہ کی لائق ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اس آیت سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ بغیر مشقت اور محنت کے اور بغیر مصائب اور آفات میں مبتلا ہوئے کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا۔ حالانکہ قرآنی ارشادات
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے یہ بات ثابت ہے کہ بہت سے گناہگار محض اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم اور مغفرت سے جنت میں داخل ہوں گے، ان پر کوئی مشقت بھی نہ ہوگی۔ وجہ یہ ہے کہ مشقت اور محنت کے درجات مختلف ہیں۔ ادنا درجہ نفس و شیطان سے مزاحمت کر کے، یہ دین حق کے مخالفین کے ساتھ مخالفت کر کے اپنے عقائد کا درست کرنا ہے، اور یہ ہر مومن کو حاصل ہے۔ اور آگے پھر درمیانہ درجہ ہے اور پھر اعلیٰ درجات ہیں۔ جس درجہ کی محنت اور مشقت ہوگی اسی درجہ کا جنت میں دخول ہوگا۔ اس طرح محنت اور مشقت سے کوئی خالی نہ رہا۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ سخت بلائیں اور مصیبتیں انبیاء علیہ السلام کو پہنچتی ہیں، اور ان کے بعد جو ان کے قریب تر ہیں۔ اور دوسری بات یہاں یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ انبیاء علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو یہ عرض کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی کسی شک و شبہ کی وجہ سے نہ تھا جو ان کی شان کے خلاف ہے، بلکہ اس سوال کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اگرچہ مدد کا وعدہ فرمایا ہے مگر اس کا وقت اور مقام متعین نہیں فرمایا، اس لیے حالت اضطرار میں ایسے الفاظ عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ مدد جلد بھیجی جائے۔ اور ایسی دعا کرنا توکل یا منصب نبوت کے منافی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی الہا و زاری کو مانگنے کو پسند فرماتے ہیں، اس لیے انبیاء علیہ السلام اور صلحاء امت اس کے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ اب ترجمہ دیکھ لیں۔ کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک امت تھے، فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، پھر اللہ نے نبی بھیجے خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، فانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، اور ان کے ساتھ برحق کتاب نازل کی تاکہ فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان جس میں انہوں نے اختلاف کیا۔ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتہم البینات بغیا بینہم، اور جنہیں کتاب دی گئی تھی انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد جب ان کے پاس واضح احکام آگے آپس کی ضد کی وجہ سے۔ فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ، پس اللہ نے ان لوگوں کو ہدایت دی جو ایمان لائے اس سچی بات کی جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا اپنے حکم سے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تم خیال کرتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور جبکہ ابھی تم پر ایسی حالت نہیں آئی جیسی تم سے پہلے لوگوں پر گزری۔ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه، انہیں پہنچی سختی اور تکلیف اور وہ ہلا دیے گئے یہاں تک کہ رسول اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے کہنے لگے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ رہو اللہ کی مدد قریب ہے۔ صدق اللہ العظیم۔